جی زبیر صاحب، یہ ایک ٹکراؤ والی کیفیت ہے جس میں آپ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. کہیں بریک لگائیے، نہیں تو دونوں کو بچنے کا موقع نہیں ملے گا. اچھا، ایک تو ندیم، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ عوام جو ہیں 22-23 اب تو سنا 24 کروڑ ہو گئے، وہ پریشان ہیں الیکٹرانک میڈیا کی ذمہ داریوں پر بھی. اور وہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ان کے لیے تو کھانا پینا ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے رہنا اور معیشت جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. پیچھے ہوتی ہے باقی ساری چیزیں، سیاست اور ریاست اور یہ وہ. اور میں تو حیران ہوں کہ تقریباً کوئی اینکر ذکر تک نہیں کرتا، ایز ایف کہ زبردست ہماری معیشت چل رہی ہے اور لوگ پرسکون بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کو میں ضرور آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ ونس ان اے وائل ضرور ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کی پریشانی کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں، اور بہت ہی پریشانی ہے، ظاہر سی بات ہے. اور اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ میرے لیے تو سر، بڑا آپ کی امپورٹنٹ ہے. حکومت میں اس پریشانی میں بہت اضافہ کیا ہے، اسی لیے آپ الیکشن میں جانے سے بھاگ رہے ہیں. اچھا، میں ایک تو اس میں اسٹیٹ بینک کا جو آپ نے پالیسی ریٹ کا ذکر کیا تھا، میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ ان کا پالیسی ریٹ کس طرح سے انفلیشن کو نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کا کوئی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے. فوڈ انفلیشن کی آپ نے ذکر کیا تھا، فوڈ انفلیشن کا پالیسی ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو بورور ہے اس کا لینڈنگ کا، جو کمرشل بینکس کی ہیں، جس کے جو آپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ جی تاکہ منی سپلائی کم ہو، منی سپلائی کم ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز اگر فسکل ڈیفیسٹ حکومت کا زیادہ سے زیادہ ہوگا تو پھر چاہے ریٹ 10% ہو یا 21% ہو، حکومت پاکستان نے تو اپنا فسکل خسارہ پورا کرنے کے لیے اتنی بورنگ کرنی ہے. اس لیے 75% آف آل لینڈنگ فرام دی کمرشل بینکس از ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں، بلکہ جو آپ نے ذکر کیا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیٹ جو ہے، ڈیٹ سروسنگ وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ بھی مالی خسارے میں اور زیادہ بجٹ خسارے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. دوسرا IMF کے ساتھ جو مجھے تو یہ جو آپ نے ابھی بھی بتایا اور جو میری اطلاع بھی ہے کہ جی بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ سارے وہ ریویو کریں گے IMF. تو اگر وہ کرے گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1-1.5 مہینہ تو گیا، اور IMF کا جو پروگرام ہے وہ تو ہے ہی 30 جون تک، which means کہ this will send such a wrong signal to all the financial institutions، ہمارے دوست ممالک کو، کہ اگر یہ IMF نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ وہ کیسے پلے آؤٹ ہوگا کہ جون 30 کو تو یہ IMF پروگرام ختم ہو رہا تھا اور ابھی تک تو 9th ریویو کا وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا، اور پھر مئی کی 9 کو یا 10 کو IMF کی بورڈ میٹنگ ہے، اس کے بعد جون میں ہوگی. اور اگر اہداف ہی کے بیسس پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، سو IMF نے گول پوسٹ بھی شفٹ کیا ہے، اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو آپ نے نمبرز تھوڑے بہت بتائے ہیں. زبیر صاحب، آپ کی حکومت طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی. 1 سال کے اندر جو آپ نے میس کریٹ کیا ہے، لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. نہیں، وہ حمداللہ صاحب اس کا جواب دیں گے، میرا خیال ہے ان کے پاس، بیکاز ہی از کلوزر ٹو دا سین، ان کے پاس ڈیفینیٹلی جواب ہوگا. ہم نے کچھ انہیرٹ کیا تھا، جو معیشت عمران خان نے تباہی پھیری تھی، بہت سی چیزیں انہیرٹ کی تھیں، تو ایک دم سے تو ٹھیک ہو نہیں سکتی تھیں. اینڈ دیٹ از وائی ایک حکومت جب آتی ہے، آپ نے 3-4 سال کا ذکر کیا، وہ 3-4 سال اس وقت شروع ہوں گے جب الیکٹورل پروسیس کے تھرو ایک نئی حکومت آئے گی، اور 5 سال کا اس کے پاس پیریڈ ہوگا، اور وہ فیصلے کرے گی ریفارمز وغیرہ کے حساب سے جو آج کل نہیں ہو سکتے. مطلب آپ 1 سال میں تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ٹیکس ریفارمز ہو جائیں گے، 1 سال میں انرجی ریفارمز ہو جائیں گے، 1 سال میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کر دیا جائے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا.